اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، سو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے ہی بے خبر ہے، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری نماز ہمیں بتا کیا رہی ہے، ہماری نماز کا سبق کیا ہے، اس کے اثرات ہی ان کے وجود پہ مرتب نہیں ہوتے۔ جبکہ نماز کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز کے نتیجے کے اندر یہ چیز نصیب ہوتی ہے کہ آنکھوں کو پاکیزگی ملتی ہے، خیالوں کو طہارت ملتی ہے، سوچوں کو نور نصیب ہوتا ہے، باطن کا تزکیہ ہوتا ہے، من کا تصفیہ ہوتا ہے، اندر ستھرا ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والا ایک صالح اور پاکیزہ انسان بن کر کے معاشرے کا کارآمد فرد بن جاتا ہے۔ لیکن نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اس کی کرتوتیں بھی ایسی ہیں کہ اللہ کی مخلوق اس سے تنگ ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ نماز سے آگاہ ہی نہیں ہوا، اس نے وہ نماز پڑھی ہی نہیں جو مقصود شریعت تھی۔ اس نے ٹکریں تو ماری ہیں لیکن نماز نہیں پڑھی اس نے۔ فرمایا وہ لوگ اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، اور فرمایا کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ دکھلاوا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو نیتوں کے بھید جانتا ہے، اس کو کون دھوکہ دے سکتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو حقیقت میں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ نماز فلاح کا سبب اور ذریعہ ہے جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے۔ قد افلح المؤمنون، فلاح انہوں نے پائی، کامیاب وہ ٹھہرے جو اہل ایمان ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اب ایمان کے بعد جو اوصاف ذکر کیے گئے کامیاب بامراد دارین کی فلاح پانے والے اشخاص کے، ان میں سے پہلا وصف بیان کیا گیا کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ نماز کا خشوع یہ ہے کہ آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، جو پڑھا جا رہا ہے اس کے معانی پر غور و فکر کیا جائے، دل بھی جھکا ہو، اعضاء و جوارے بھی اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوں، دائیں بائیں التفات نہ ہو، اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے۔ اس کا حظ اور اس کا لطف پھر بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ نماز کا ایک لطف ہے، ایک کیف ہے، ایک سرور ہے جو بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے۔ تو وہ خشوع کے ساتھ اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے، عادت کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنے کے لیے عجز و انکساری کے ساتھ بغیر کسی ریا اور تصنع کے اس کے حضور عبادت بجا لانا، یہ خشوع و خضوع کہلاتا ہے۔ تو جو لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں وہ کامیاب ہیں، بامراد ہیں۔ اور جو اپنی نماز سے ہی آگاہ نہیں ہیں، اس نے ٹکریں تو ماری ہیں لیکن نماز نہیں پڑھی، تو وہ اپنے آپ کو حقیقت میں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ نماز فلاح کا سبب اور ذریعہ ہے جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے۔ کسی سے اختلاف ہو، سیاسی طور پہ اختلاف ہو، مذہبی طور پہ اختلاف ہو، مسلکی طور پہ اختلاف ہو، برادری کے حوالے سے، شریکہ برادری کے حوالے سے، ذاتی طور پہ، یہ صرف مذہبی لوگوں کا معاملہ نہیں، سیاسی لوگوں کا بھی۔ اور ہمارا سوشل میڈیا آپ دیکھیے، اس لیے ہم آپ کو اتنا زور دیتے ہیں ان باتوں پہ کہ کبھی اقدار کو پامال نہ کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر قلب میں دین اترا ہے، یہاں دین نہیں ہے یہاں ہے، تو پھر یہ بامر مجبوری کرنے کے باوجود بھی وہ اندر کی نرمی ختم نہیں ہوگی۔ اور اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ کہ جب جہاد کی حالت کے اندر حاتم طائی کی بیٹی قید ہو کے آتی ہے اور اس کے سر کے اوپر پردہ نہیں ہے، تو اپنی چادر اتار کر کے حضور اس کے اوپر پھینکتے ہیں۔ تو حضور سے کہا گیا کہ یہ کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے۔ تو اگر اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ ایک طرف تلواریں نکلی ہیں اور جہاد کے لیے میدان میں موجود ہیں، اور دوسری طرف بیٹی آ گئی ہے قید ہو کے، تو حضور فرمایا اس کے سر پہ پردہ ڈال دو۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، تو آپ کو نصیحت کرنا چاہوں گا، کسی سے رشتہ داری کی وجہ سے، کسی سے کاروباری وجہ سے، مسئلہ کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی کوئی اختلاف ہو جائے، کبھی اقدار کو پامال نہ کرنا۔ یہ ذلیل آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اقدار کو پامال کرتا ہے۔ تو اقدار کی حفاظت کرنا، اقدار کو محفوظ رکھنا، اور یہ چیز کہیں اور سے نہیں ملتی، یہ صالحین کی صحبت سے چیز نصیب ہوتی ہے، ورنہ یہ ہے کہ پھر معاشرہ ویشیوں کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ آپ نے بھی زندگی گزارنی ہے، آپ کے پالے پڑیں گے لوگوں سے، اختلاف بھی ہوگا، آپ کے ساتھ کوئی
بہت بدتمیزی سے بھی پیش آ سکتا ہے، آپ کے لیے کوئی انتہائی غلیظ اور گندے لفظ بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن آپ کسی صورت کے اندر بھی اقدار سے ہٹنے نہ پائیں۔ ہمارے بزرگوں کی یہ تعلیم ہے، اور یہ صرف ہمارے بزرگوں کی تعلیم نہیں، یہ پورے صوفیاء کی تعلیم یہی ہے کہ انہوں نے اقدار پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے، کیونکہ جو دین ہوتا ہے وہ ان کے دماغ پہ نہیں ہے، دین ان کے دل میں اترا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب دین دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر جائے تو پھر دین کی لطافتیں انہیں نصیب ہوتی، اور دین کی لطافت نصیب ہو جائے تو بندہ پھر سطحی نہیں ہوتا، بندے کا مزاج سطحی نہیں ہوتا۔ چونکہ اس وقت معاشرہ ہمارا سطحیت کا شکار ہے، اس کی وجوہات کوئی بھی ہیں، اس لیے اس معاشرے میں ہم نے اپنے آپ کو بچا کر کے آگے لے کے جانا ہے تاکہ ہم اپنے وجود کو اور اپنے معاملات کو محفوظ کر پائیں، اور ایک صاف ستھرا صالح پاکیزہ مسلمان جو اللہ رسول کی منشا ہے، جس طرح کا انسان وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اس طرح کا انسان بن کے ہم معاشرے کے کارآمد فرد بنیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔